ان کی عزت کو دوبالا کرنے کے لیے اتری، اور اللہ تعالیٰ بار بار یا نساء نبی یا نساء نبی ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ یہ ان کا کتنا بڑا اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے ان کی۔ اور جو لوگ اللہ کی نبی کی بیویوں کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یقین جانے کہ حسان بن ثابت میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کی نبی کی بیویوں سے اتنی محبت ہے، اور وہ اتنی پاک باز اور اتنی عظیم عورتیں تھیں کہ پوری رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اور جو ان کے بارے کے اندر بد زبانی کریں، اللہ کو وہ جتنا بھی نیک ہو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حسان بن ثابت اللہ کے بہت ہی چہیتے صحابی تھے۔ آپ اس کو ممبر بٹھا کرتے کہ بیٹھ کے حسان ان جو میرے خلاف شیئر کرتے ہیں آپ ان کے خلاف بولو اور ان کو جواب دو جو میری ہجو کرتے ہیں، میرے بد زبانی کرتے ہیں میرے بارے کے اندر۔ اور وہ شعر کہا کرتے تھے، لیکن وہ شامل ہو گئے عائشہ کے جو تہمت لگی اس کے اندر وہ شامل ہو گئے، تو انسان بہک جاتا ہے، بہک گئے۔ اور پھر جب آخری وقت کے اندر تو اما عائشہ سے کسی نے کہا کہ حسان اب بھی آپ کے پاس آتا ہے، آپ ان کی باتیں سنتے ہو۔ اس نے آپ کو تہمت لگائی تھی، وہ کہنے لگی اس سے زیادہ سزا اللہ نے اس کو کیا دینی ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی بنائی چھین لی ہے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں کی بنائی، حالانکہ صحابی ہے، پسندیدہ اللہ کے نبی کا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ جن عورتوں کو میں نے اللہ کے نبی کی زوجت میں دے دیا تم ان کے خلاف بد زبانی کرو، کوئی بد کلامی کرو، اپنے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات رکھو، اللہ کو بات پسند نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیات پکار کر کہہ رہی کہ ازواج امہات المومنین کا تم نے امہات المومنین کی تم نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنا ہے، ان کے بارے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان میں سے اللہ ان کو ایک اختیار دیا گیا، چاہے دنیا لے لو چاہے آخرت لے لو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم آخرت لیں گے، دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی یہ چیزیں ہیں دیکھنے دنیا کے معاملے کے اندر، جب بھی کبھی دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے تو کس کو اختیار کرنا ہے؟ دین کو اختیار کرنا ہے، آخرت کو اختیار کرنا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ درس ملتا ہے اس آیت سے کہ انہوں نے پسند کیا اللہ کو، رسول کو، اچھے عمل کیے۔ اللہ نُؤْتِیہا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو 2 اجر دیں گے۔ انہوں نے فرمانبرداری کی میرے نبی کی، اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، پھر اللہ نے کو اجر دیا۔ ہم نے دیکھا، آپ نے وہ آگے پڑھیں گے جا کر، جب انہوں نے کہا نہیں جی ہم اللہ کا رسول، اللہ کا رسول پسند ہے، اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا حق تھا، دنیا لینا حق تھا ان کا، کوئی اس میں بری بات نہیں تھی، وہ ان کا حق تھا، انسان تھے، خواہش تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے اس خواہش کو دبا لیا۔ تو اللہ نے جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ نے کیا صلہ دیا؟ اللہ نے بہت زبردست صلہ دیا ان کو، فرمایا اجرہا مرتین۔ اجر کیا کہتے ہیں؟ اجرت کہتے ہیں مزدوری کو فوری ایک ہوتا ہے اجر، ایک ہوتا ہے ثواب۔ ثواب کیا ہوتا ہے کہ اللہ لکھ لیتا ہے، وہ اللہ آخر میں دے گا۔ اجر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فوری دوں گا اجر، اجرت۔ فرمایا مزدوری کر لے اس کو فل اجرت دے دو۔ جب انہوں نے فرمانبرداری کی کہ نہیں ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، تو اللہ نے فوراً اپنے نبی کے اوپر ایک پابندی لگا دی، چھوٹی سی۔ کیا لگا دی؟ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی اب آپ کو حلال نہیں کوئی بھی عورت، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور اپنی بیویوں کو نہیں بدلنا، یعنی نہ ان کے پاس کسی سے نکاح کرنا ہے نہ اپنی بیوی کو بدلنا ہے۔ اب یہ تمہارے نکاح میں رہے گا۔ کتنی بڑی پابندی! یعنی پہلے آپ کو آزادی تھی، جس کو مرضی چھوڑ دیں، جس سے مرضی نکاح کر لیں، کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے فرمانبرداری کی، آپ کا کہنا مانا، اللہ نے اگلی آیات کے اندر وہ پابندی لگا دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے اوپر حلال نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اب یہی آپ کی بیویوں بس، آپ نے ان کی جتنی زندگی ہے آپ نے ان کے ساتھ گزارنا ہے، نہ ان کو بدلنا ہے، ان کو بدلنا بھی نہیں ہے، یہ آپ کی بیویاں ہیں۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا آپ ان کو بیویوں کو انعام دیا، اتنا بڑا کرام دیا، آپ کی عزت کی ان کی فرمانبرداری بدولت۔ اور فرمایا وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے ایک عزت اور عزت تیار کیا ہے، وہ آخرت دنیا میں بھی عزت ملی، اور لوگ آپ کی عزت کیا کرتے تھے، اور آخرت میں اللہ نے عزت تیار کی ان کے لیے جنت، وہ جس کا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں گمان ہوا۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء اتقیتن فلا تحزانا، اے اللہ کی، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو،
یہ تم جیسے عام عورتیں ایسے نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، تمہاری ایک شان ہے، تمہیں دیکھ کر لوگوں نے اپنی زندگی کی راہ متعین کرنی ہے، تم نے اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے، اپنے معاملہ کو سیدھا رکھنا ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ انتا کئی تننا، یہ کہ تم پرہیزگار اختیار کرو، یعنی کیا مطلب ہے کہ انفرادیت حاصل کرنے کے لیے، منفرد ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں سے افضل ہونے کے لیے تقوی کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا انتا کئی تننا، تم اس لیے افضل ہو کہ تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، تم اللہ سے ڈرتی ہو، اللہ سے محبت ہے۔ فلا تحزن بالقول، اور نرمی سے بات نہیں کرنی، یعنی لوگوں سے نرمی سے بات نہیں کرنی۔ حالانکہ اللہ کی نبی کی جو بیویاں ہماری مائیں ہیں، صحابہ مائیں، لیکن اس کے باوجود منع کر دیا کہ نرمی سے بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ منافق بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے بات کرنے کے لیے، مسئلے پوچھنے کے لیے، تو جو مومن تھے وہ تو ان کے دل میں تو بات آ نہیں سکتی تھی، جو منافق تھے، دوسرے لوگ تھے، ان کے دل میں بات آ سکتی، ہمیں ان سے نرمی سے بات کرنی نہیں۔ وہ جس کے دل کے اندر مرض ہو وہ کہیں بری بات نہ سوچ تمہارے میں، یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ازواج جو اللہ کی نبی بیوی ہیں ان کے بارے کے اندر کوئی بری بات سوچے، کہ ذہن میں کوئی ایسا خیال ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اب یہ بات تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، یہ ڈور تمہارے ہاتھ کے اندر ہے کہ تم بات کیسی کرتے ہو۔ بات کرنا، وہ لوگ تمہاری طرف راغب نہ ہوں، تمہاری طرف ان کے دل اس طرح بری سوچ نہ آئے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اب تم نے بات ایسی کرنی ہے کہ بس انصاف کی بات ہو، حق کی بات ہو، بس اس کے علاوہ بات نہیں کرنی کسی قسم کی۔ یعنی ہمیں منع کر دیا گیا کہ بات کرتے وقت ہماری عورتوں یہ نمونہ ہے ان کی ذات کہ غیر مرد سے بات کر، نرمی سے بات کرنا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کے دل میں مرض پیدا ہو جائے گا، وہ اپنا دیکھے گا۔ اس لیے یہ جو باقی زندگی کے معاملے ہیں ہم دیکھیں، یہ جو میڈیا ہے، یہ جو نوکریاں ہیں، یہ جو اپنا ادھر دیکھ لیں، جو جہاز کے اندر جو سلسلے چلتے ہیں، ان کی بولنی، ان کا انداز، سارے معاملے، وہ ٹی وی اور ڈرامے اور سارے معاملے، یہ تو فرمان نرمی سے بات نہیں کرنی، تو ایک عورت پورا دکھلاتی پھر اپنے آپ کو، پھر بات بڑی دور نکل جاتی ہے، بڑی دور چلی جاتی ہے۔ انسان سوچے تو بات کہاں تھے، تم کہاں پر، وہ کہاں پر، وہ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ بات نرمی سے کرنی نہیں ہے کہ لوگوں کے دل میں ٹیڑھ پن آ جائے گا، اور جو اپنے پوری بھی دکھاتے پھرے، اور پھر کہ مجھے دیکھ کے دے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ ایسے ایک آ گیا کلپ، وہ حالانکہ وہ ایسے بیٹھی تھی بغیر پردے کے، فیشن سارا کچھ کر کے بیٹھی، کہندی وہ کہہ رہی تھی، وہ ٹی وی میں بیٹھ کے کہتی، وہ جو میں نے جی اپنی جوانی کے اندر جس نے میرے دیکھے، میں نے بڑے لپڑ لگائے، چھپڑ کر کے لپڑ لگائے۔ بھائی تو لگائے، ہوتی بھی عورتیں ایسی اس طرح کی نا، یعنی اپنے کو بتلانے کہ میں ایسی ہوں، کہ دیکھ یہ تو جب ایسے بن کے نکلتی ہے تو لوگوں نے دیکھنے تیری طرف۔ فرمائی ایسے کام نہیں کرنے، اپنے کو چھپا کے نکلنا ہے، ایسی بات بھی نرمی نہیں کرنی کہ لوگ تمہیں راغب ہو جائیں۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلی طرف بروسگار مت کرو۔ فرمایا کہ ایک عورتوں نے پوچھا وسلم، ہم مسلمان لوگ جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، تو ہم تو گھروں میں بیٹھے رہتی ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ہم ان کے برابر پہنچے، جہاد کے برابر پہنچے۔ فرمایا گھروں میں رہو، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے رہو، یہ تمہارے لیے ان کے جہاد کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ ایک عورت نے آپ سے کہا کہ ہم نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، فرمایا تمہارے جو گھر کا اندر کا کمرہ ہے وہ افضل ہے تمہارے دلان سے، جو باہر دلان بنا ہوتا ہے۔ میں تمہارا دلان کی نماز تمہارے صحن سے افضل ہے، میں تمہارے ذہن کی نماز تمہاری قریب کی مسجد سے افضل ہے، اور تمہاری قریب کی مسجد کی نماز وہ افضل ہے تمہارے بڑے جامع مسجد سے۔ یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے عورتوں کے لیے، لیکن نکل سکتی ہیں ضرورت کے تحت۔ میں عورتیں نکلتے ہیں، مسجد اجازت مانگ کر ان کو مت روکو، جان نماز کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، شادی بیاہ کے لیے ضرورت انسان جو عورت جا سکتی ہے، تو پھر میں ایسے بلا یا بغیر پردے کے نکلنا، بناؤ سنگار کر کے نکل، اس کا منع کیا گیا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی قیام نماز کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، یہ بتایا یعنی نماز پڑھنا۔ پہلے کیا بتایا کہ بناؤ سنگار نہیں کرنا، پھر اگر نماز پڑھنی ہے، اب نماز اس طرح پڑھنی ہے، بناؤ سنگار دیکھ کے اس حساب سے کرے گی نا، کہ جب وہ بناؤ سنگار کر لے گی نماز نہیں پڑھے گی، ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے۔ جب وہ بیوٹی پارلر سے وہ کرے گی تو نماز کیا پڑھنی اس نے، میک اپ اتر جائے گا، وضو کرنا نہیں۔ فرمایا یہ نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟
کہ اللہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو، اہل البیت، اے اہل بیت، اے اللہ کے نبی کے گھر والیوں، لیوجتہر تطہیرا، اور وہ تم کو پاک کرنا چاہے پاک کرے۔ اب یہ بڑا ایک اہم سا نکتہ ہے، دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اے بیویوں، حالانکہ اب وہ یہ تصور نہیں کر سکتے ہم کہ وہ کسی قسم کا ان کے ذہن کی بات ہوگی اللہ کے نبی کی بیویوں کے ذہن میں، جیسے میں نے کل بتایا تھا، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا، اگر دو خدا ہوتے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا، آیت ہے قرآن پاک کی۔ اب کیا نعوذ باللہ دو خدا ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے، وہ ایک شرط لگا دی ہے سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ دو خدا ہو سکتے نہیں، خدا تو ایک ہی ہے۔ یہ اللہ فرماتا دو خدا ہوتے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہی چیز ہے، یہ سمجھانے کے لیے، ہم کو سمجھانے کے لیے، نام ان کا ہے، سمجھانے کے لیے ہم کو ان کے ذہن میں بات آ سکتی۔ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے جو رجس ناپاکی اس کو دور کر دے، اور فرمایا تم کو پاک کر دے۔ یہ اللہ کے نبی کے ازواج کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے کس طرح محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اور تم کو پاک کر دے۔ جب یہ آیت اتری نا، یہ والی آیت، اب ایک آیت اور ہوتی ہے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے چادر لی اور اس میں حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین کو لے لیا، کہا یا اللہم حولی اہل البیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب اس روایت کو لے کر شیعوں نے وہ وقت پایا، ان کی پوری جو نا وہ بنیاد اسی چیز کو چلتی چلی ہے، اسی حدیث کے اوپر۔ حالانکہ جب یہ قرآن پاک کی آیت اتری نا کہ سب کس کے بارے کے اندر اہل بیت، اللہ کی نبی کی بیوی کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ ان کو پاک کر دے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کر لیا، اللہ ان کو اجر دے دیا، صحیح دے دیا۔ اللہ کے نبی نے وہ چادر لی، اس میں فاطمہ، حسن، علی، حسین کو لیا اور کہا یا اللہ یہ بھی میرے گھر، ان کو میرے گھر میں شامل کر دے، ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر دے، ان کو بھی تطہیر کے اندر شامل کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جیسے میری بیویوں کو تو نے پاک کر دیا، تطہیر کر دیا، یطہرکم تطہیرا، اور ان کو اہل بیت میں شامل کیا، تو فرمایا یہ یا اللہ یہ جو میرے بچے ہیں ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ یعنی اس حدیث کا جو مطلب ہے یہاں پر آگے پورا ہوتا ہے، تطہیر آگا جو حدیث وہ چادر والی حدیث آتی ہے، لیکن انہوں نے لے لیجیے وہ چار کو بھی لے لیا، اب چار ہی بس، باقی کو نکال دیا۔ اللہ نبی دعا تھی اللہ کے نبی کی، یا اللہ جیسے میری بیویوں کو تو نے اہل بیت میں شامل کر دیا، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللہِ وَالْحِكْمَةِ۔ اب ادھر دیکھیں بڑی زبردست پابندی لگاتے، اب یہ نہیں کہا کہ اب تم نے اپنی اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہ بات نہیں کرنی، چپ خاموش، بولنا نہیں کسی نے، حالانکہ نہیں، ورنہ اگر اللہ کے نبی سے منع کر دیا بولنا نہیں ہے تو حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہم سے چھپ جاتا، بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا چھپ جاتا، جو اللہ کے نبی کے زواج ہم تک پہنچایا، ہمیں پتہ چلا زندگی آپ شب و روز کیسے گزرتے تھے، وہ ہم تک پہنچا اللہ کے نبی کی بیویوں کے ذریعے۔ فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ جو تمہارے گھروں پڑھا جاتا ہے نا وہ تم اس کا ذکر کرنا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے اللہ نبی گھروں کے اندر؟ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، تو وہ بتلانا ہے کہ کب آیت اتری، کیسے اتری، کس کی شان میں اتری، اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر احادیث اتری، لوگوں کو بتلانا ہے کہ کیا اترا، کیسے اترا، کس مقصد، کون سی حدیث۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی اللہ کی نبی کی بیویوں کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس دعوت کو عام کرنا، چھپانا نہیں ہے، اپنے تک نہیں رکھنا، یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے جو تمہارے گھروں کے اترا جاتا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اور اللہ تعالیٰ ہے بریک بین، اللہ بہت باخبر ہے، جو تمہارے دلوں کے، تمہاری آنکھ کے، تمہارے ذہن کے، تمہارے ارادوں کو اللہ خوب جانتا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تم بات کیسے کرنا چاہتے ہو، تمہارا مطلب کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے۔ لطیفہ، اللہ تو ہر بریک بین ہے، خبیرہ، باخبر ہے۔ یعنی یہ سب دین کا کام عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور عورتوں کو کرنا چاہیے۔ ان آیات کے اندر اللہ کے نبی کی جو ازواج ہیں ان کی پاکی، ان کی جو ان کے اللہ تعالیٰ ان کی عزت، ان کی عظمت اور ان کی شان وہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی کے ازواج کا کیا مقام ہے۔ ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور جو اللہ کے نبی کے ازواج بد زبانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کو اہل بیت نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اہل بیت اللہ کے نبی کی بیویوں کو پہلے کہا گیا، پھر اللہ کے نبی نے دعا کی چادر کے اندر لے کے یا اللہ میرے بچوں کو بھی اہل بیت شامل کر دے۔ وہ حدیث اس زمرے کے اندر آتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں باتیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا اور جو پڑھتے ہو عمل کا توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔